اور جب انسان کا آخری وقت آتا ہے، انسان مرنے کے قریب ہوتا ہے، تو جیسے ہی وہ ملک الموت آتے ہیں نا، مرنے سے بس کچھ دیر پہلے ہی، یہ اچھا الگ الگ چیز ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مرنے سے 1-2 منٹ پہلے ہی ملک الموت جس کو نظر آتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو کافی دیر پہلے ہی حضرت ملک الموت نظر آ جاتے ہیں۔ یہ فرق کیوں ہے، ڈفرینس کیوں ہے؟ کیونکہ اگر کوئی نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کو موت کے وقت کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اسے نہیں ہوتی ہے، اسے وہ پریشانیاں اس کو نہیں دی جاتی ہیں۔ تو بس بالکل وقت پہ، عین وقت پہ جب اس کی روح کو نکالنا ہوتا ہے تو بہت اچھی شکل و صورت میں حضرت ملک الموت آتے ہیں اور نیک بندے کی روح کو قبض کر لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت سے کہا کہ اے ملک الموت، تم اپنی ہمیں شکل دکھاؤ، تمہاری شکل و صورت ہے کیسی؟ تم یہ بتاؤ، جب اچھے بندے کے پاس جاتے ہو تو کس شکل و صورت میں جاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم، آپ اپنے منہ کو پھیر لیجئے، گھما لیجئے۔ تو جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیرا، پھر جیسے ہی ان کی طرف دیکھا تو اتنی خوبصورت حضرت ملک الموت کی شکل و صورت تھی کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی شکل کو دیکھ کر اتنا خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ اے ملک الموت، اگر اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کو اجر اور اچھے لوگوں کے کاموں پہ، اچھی نیکیوں پہ اس کا صلہ جنت نہ دیتا، تمہاری شکل و صورت دکھا دیتا، تو یہ ان نیک بندوں کے نیک اعمال کے لیے کافی تھا۔ یعنی یہ بدلے میں، اچھے کاموں کے بدلے جنت نہ دیتا، تمہاری شکل دکھا دیتا، یہی کافی تھا۔ پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اپنی وہ شکل دکھاؤ جو برے بندوں کے پاس کس صورت میں جاتے ہو۔ تو جیسے ہی انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چہرہ پھیرا، دوبارہ ان کی طرف دیکھا ہے نا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی شکل کو دیکھ کر اتنی ڈراؤنی شکل تھی، اتنی ڈراؤنی شکل تھی کہ آنکھیں نکل کے بالکل باہر آئی ہوئی تھیں، آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ چہرہ دیکھ کر تاب نہ لا سکے، بے ہوش ہو گئے۔ 3 دن کے بعد ہوش آیا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اچھا بعض قول میں ہے کہ 3 دن بعد ہوش آیا، بعض قول میں ہے کہ کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے ابراہیم علیہ السلام۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ملک الموت، اگر برے بندوں کے گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ جہنم نہ دیتا، ان کو دوزخ میں نہ ڈالتا، صرف تمہاری شکل کو دکھا دیتا، تو برے بندوں کے برے کاموں کا یہی تمہارا شکل دکھانا ہی ان کے لیے سب سے بڑی سزا تھا، تو یہی ان کے لیے کافی ہو جاتا، ان کے گناہوں کی سزا تمہارا چہرہ ہی کافی تھا، تمہارا چہرہ دکھا دیا جاتا، ان کی سزا ہو جاتی۔ تو جو نیک بندے ہوتے ہیں، بڑی اچھی شکل و صورت میں فرشتے آتے ہیں اور آ کر سلام پیش کرتے ہیں اور بہت ادب اور احترام کے ساتھ اس نیک بندے کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور برا بندہ ہوتا ہے تو اس کی روح کو بہت پہلے فرشتے اس کو نظر آ جاتے ہیں، بہت پہلے ہی، کافی پہلے نظر آتے ہیں، اور پھر جب اس کی روح کو نکالنا شروع کرتے ہیں نا، تو پہلے تو اس کی روح کو جب کھینچا جاتا ہے تو پیروں سے سب سے پہلے اس بندے کی روح کو کھینچا جاتا ہے۔ برے بندے کے لیے غیب سے آواز آتی ہے کہ اس کی روح کو اس کے گھٹنوں میں روک دو اور اس کو مزید تکلیف کا اس کے لیے سبب بناؤ، تو گھٹنوں میں روک دیا جاتا ہے۔ پھر تھوڑا سا روح آگے کو کھینچتی ہے، پھر کہا جاتا ہے کہ اس کی کمر میں روح کو روک دو، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے پیٹ میں اس کی روح کو روک کر اس کے لیے تکلیف کا سبب بناؤ، پھر اس کے بعد سینے میں ایک پیس ڈالنے والی چکی سی چلتی ہے، سینے میں اس کی روح کو روک دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ساری روح کو پورے جسم کی ایک ایک رگ سے اس کو کھینچ کر اور اکٹھا کر کے، گھسیٹ کے، جمع کر کے اس کے دماغ میں اس کی روح کو پیوست کر دیا جاتا ہے۔ پھر کافی دیر تک اس کے دماغ میں وہ روح آ جاتی ہے، جس سے اس کا دماغ کام کرنا پوری طرح سے بند کر جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، دیکھ رہا ہوتا ہے، سمجھ رہا ہوتا ہے کہ کون ہمارے پاس ہے، کون نہیں ہے، کیا ہے، لیکن چونکہ وہ بول نہیں سکتا، اس کی زبان تو موجود ہے لیکن زبان سے اب حرکت نہیں کر سکتا۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون، اللہ اسی کو تو فرما رہا ہے، تم بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جو چاہیں کر لیں، اللہ فرما رہا ہے کہ دیکھو فلولا اذا بلغت الحلقوم، اس کی روح اس کے حلق میں آ گئی، ہم اس کی روح کو لے کے جا رہے ہیں، روک کے دکھاؤ، اور ونحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ دعویٰ کر رہا ہے، فرما رہا ہے کہ ہم اس مرنے والے سے، تم سے بھی زیادہ ہم اس کے قریب ہیں لیکن تمہیں نظر نہیں آتے ہیں۔ بھئی اللہ ونحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، جو جس میں خون کی رگ ہے نا، اللہ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی فرما رہا ہے کہ روک کے دکھاؤ، اس کی روح کو میں لے کر کے جا رہا ہوں، میرے فرشتے اس کی روح کو نکال لیں، اس کو روک کے دکھاؤ۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ برے بندے کی روح کو پھر اس کے دماغ میں رکوا دیتا ہے اور مزید تکلیف کا سبب بنایا جاتا ہے، پھر کافی مشکلات سے اس کی روح نکلتی ہے۔ بھائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کلیئر کیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال نکال لیا جاتا ہے، ایسے نکالی جاتی ہے جیسے زندہ ایسے نکالی جاتی ہے جیسے بچہ سو رہا ہو، ماں اس کے منہ سے دودھ کو کھینچ لیتی ہے کہ کہیں اٹھ نہ جائے۔ اور برے بندے کی روح کے بارے میں آقا علیہ السلام نے مثال دی، فرمایا کہ اگر خاردار کانٹے دار کوئی درخت ہو اور اس درخت کے اوپر بھیگے ہوئے اون کو ڈالا جائے، پھر وہ بھیگا ہوا اون گھسیٹ لیا جائے، تو جیسے وہ اون تار تار ہو جاتا ہے، ایسے ہی بے نمازی فاسق فاجر گناہگار کی روح کو جسم سے نکال لیا جاتا ہے، اس کی ہڈیوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مقصد یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنا چاہیے، ہمیں اپنی موت کی فکر کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہماری موت آ جائے۔ تو موتو قبل ان تموتو، مر جاؤ موت سے پہلے، یعنی اپنی تمام خواہشات کو قربان کر دو اللہ کے اوپر اور اللہ کے فرمان کے اوپر اپنی خواہشات کو مار دو اس سے پہلے کہ ہماری موت آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اس دنیا میں خوب اچھے اور نیک عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو لوگ ہمارے مرحومین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے لوگوں کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سارے لوگوں کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔